أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأزاقي يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. وانحر، اور قربانی کریں. ان شأنک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی منقطع النسل ہے. آج کا یہ دن عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور اضحیٰ یہ ضحیٰ سے بنا ہے جس کا معنی آتا ہے قربانی کرنا. ضحیٰ یضحیٰ اسی سے ہے. اضحیہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کی قربانی کی جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. تو نماز پڑھنا اس کے بعد قربانی کرنے کا حکم ہے اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا، ہم کو حکم دیا کہ آپ اپنے امتیوں سے بھی فرما دیں کہ آج کے دن ہم نے قیامت تک کے لیے اپنے خلیل ابراہیم کی سنت کو لوگوں پر واجب کر دیا جو صاحب نصاب ہے. آج کا دن وہ دن ہے کہ جب بھی عید اضحیٰ کا دن آتا ہے، یوم اضحیٰ کا دن آتا ہے، تو بس ایک ہی بات یاد رہتی ہے کہ یہ وہ دن ہے، یہ وہ ایام ہیں کہ جب کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرزند کی قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا. اور ارادہ تو کیا، قربانی کرنے کو تیار بھی ہو گئے، ان کو لٹا بھی دیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بدلے ایک فدیے کو رکھ دیا اور فرما دیا کہ اب ہم نے اس جو ابراہیم کو یہ اس امتحان میں آزمایا، ہم نے اس کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ، بھلے ہی آیت میں اجمال ہو لیکن تفسیر میں جب ہم تفسیر کی کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں، تو تفسیر کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے اس قربانی کے واقعے کو ذکر فرما دیا، تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بوڑھے ہیں اور ان کو کوئی اولاد نہیں، پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کوچ کر جاتے ہیں. اب جب بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو اب بادشاہ انہیں حضرت حاجرہ ان کے حوالے کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اے سرتاج عالیہ آپ ان سے شادی نکاح فرما لیں، اللہ رب العزت شاید انہی سے آپ کو کوئی اولاد عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے نکاح فرما لیا تو حکم الہی ہوا
اور حکم الہی کیوں نہ ہوتا؟ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی رب حبلی من الصالحین کہ اے اللہ تو مجھے ایک نیک صالح فرزند عطا فرما، کیوں نیک صالح فرزند عطا نہ فرماتا؟ کہ وقالا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ رب العزت نے 23ویں پارے میں اس قربانی کے واقعوں کو ذکر فرمایا کہ وقالا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ بے شک میں جانے والا ہوں اس کی طرف، اللہ رب العزت نے جس طرف جانے کا مجھے حکم دیا، ان قریب اللہ مجھے ہدایت فرمائے گا۔ جب ہدایت فرمائے گا، جب چلے گئے دوسرے شہر کی طرف اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، یہ جانا بھی بحکم خدا بندی تھا کہ فرما رہے ہیں وقالا انی ذاہب، بے شک میں جانے والا ہوں الی ربی سیہدین، اپنے رب کی طرف کہ وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ کون ہدایت دے گا؟ اللہ ہی تو ہدایت دے گا۔ اب وہ گئے دوسرے شہر کی طرف، جب جانے لگے تو کہا کہ اے سارا، بے شک اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں، جب کوئی شخص آئے گا مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا یہ تو میری دینی بہن ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس بادشاہ کا وزیر آیا تو حضرت سارہ سے پوچھا آپ اس کی کون ہے؟ تو فرمایا میں بہن ہوں۔ اب اس بادشاہ کے پاس دونوں گئے اور بادشاہ نے بری نیت سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ رب العزت نے اس بادشاہ کے ہاتھ کو شل کر دیا، بنا جان، اس میں کوئی جان ہی نہیں۔ اس نے معافی مانگی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا فرمائی، صحیح ہوا، پھر دوسری مرتبہ یہی بات ہوئی، پھر دعا کی، صحیح ہو گیا۔ اب اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے سپرد کر دیا، حضرت حاجرہ ان کے ساتھ روانہ ہوئی اور حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح فرمایا۔ بہت سال گزر گئے، دعا مانگتے رہے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین کی یہ ندا ان کے دل سے نکلتی رہی، پکار نکلتی رہی تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ یاد کرو جب کہ میرا خلیل کہہ رہا تھا کہ میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف کہ وہی مجھے ہدایت دینے والا ہے، اور وہ فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے بار بار رب حبلی من الصالحین، اے مولا ہے پروردگار تو مجھے نیک صالح فرزند عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے اس دعا کے بدلے میں اتنی پسند آئی مولا کو حضرت ابراہیم کی دعا، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس خلیل کو ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ آیت میں آیا رب حبلی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اس کے بعد آیت میں آیا فبشرناہ بغلام حلیم، تو جب اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جب ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ اپنے رب سے دعا فرماتا ہے تو اس کی دعا مستجاب الدعوات ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس برگزیدہ بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا رب حبلی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ مولا فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس بچے کو اس ابراہیم کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ بردبار کسے کہتے ہیں؟ بردبار کہتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے میں ذرہ برابر بھی ہچکچانا نہیں۔ مثال کے طور پر خرچ کرنے کی بات آئی تو اس میں ذرا سے بھی کنجوسی نہ کرنا، اس کے سرپرست نے کوئی بات کہہ دی تو اس کو برسر تسلیم خم کر دینا، فوراً مان لینا، اس کو کہتے ہیں بردبار۔ تو ہم نے اس کو ایک بردبار بچے کی بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو، تو اب یہ حکم ہوا اے ابراہیم تم اپنی زوجہ اور اپنے فرزندوں کو لے کر ایک دوسرے شہر کی طرف چلے جاؤ۔ یہ حکم ہوا ہے
کہ تم دوسرے شہر کی طرف چلے جاؤ، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر کچھ نبات نہ ہو، آب نہ ہو، سبز ہریالی نہ ہو۔ چنانچہ وہ گئے اور اس کے بعد جب ایک صحرا میں پہنچ گئے تو اسماعیل ہاجرہ کو چھوڑ کر لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اے سرتاج عالیہ، اے اللہ کے پیغمبر، آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں پر کھانے پینے کے لیے کوئی سامان نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ زوجہ، وہ نبی کی زوجہ محترمہ جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ ہم کو ایک آب و گیا میدان میں چھوڑ کر چلے جائیں تو یقیناً اللہ رب العزت ہم کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد اور حالات پیش آئے کہ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ کی طرف چکر لگا رہی تھی۔ یہ ان کا چکر لگانا اللہ رب العزت کو بھی پسند آیا، اور کیوں نہ تلاش کرتی کہ اپنے فرزند جو ابھی معصوم ہے اس کو پیاس لگی ہے، پانی کہیں ہے نہیں، اس لیے وہ تلاش کر رہی، دوڑ رہی، 7 مرتبہ چکر لگایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے ایڑی کو رگڑا تو اس پر ایک پانی کا چشمہ نمودار ہوا جس سے خوب بھر کر ان دونوں نے پیا۔ اس کے بعد جب پانی بہنے لگا تو حضرت حاجہ نے فرمایا، زمزم ٹھہر جا۔ زمزم کا معنی آتا ہی ہے ٹھہرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں سیلاب آ جائے، ٹھہر جا، زمزم ٹھہر جا۔ اس کے بعد جب کچھ اور بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، فلما بلغ معه السعی، جب وہ فرزند وہ اسماعیل اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، دوڑنے کے قابل ہو گیا، تو ہم نے اس کے والد کو ایک خواب میں یہ بات دکھلائی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہی، قال یا بنیا، اے میرے فرزند۔ بنیا بولتے یہ تصغیر ہے، بنی کی تصغیر ہے بنیا، بنی بیٹے ہیں بولتے ہیں بیٹے کو، اور بنیا بولتے ہیں پیارے بیٹے کو، پیار سے بولتے ہیں بنیا۔ جیسے سمیہ یہ بھی تصغیر ہے، سمیہ کی تصغیر، تو فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے بیان فرمائی، انی اذبحک، تو اس کے بعد یہ فوراً اللہ رب العزت نے آیت کریمہ فرمایا، ارشاد پر عطا فرمائی یہ آیت کریمہ، فانظر۔ یہاں پر بھی ایک بات قابل ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے فرمایا، قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا، فی المنام خواب میں، انی کہ میں، اذبحک، تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فانظر، تو فوراً غور و فکر کر، یعنی جتنی بات میں نے کہی کہ اذبحک کا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو فوراً یہ بات کہتے ہیں کہ تو مجھے فوراً بتا، میں تجھے مہلت دینے والا نہیں کہ اے بیٹا میں نے یہ بات کہی، تو مجھے غور و فکر کر کے سمجھ کے بتانا۔ مثال کے طور پر ہوتا ہے ایسا کہ ہم نے کسی سے یہ بات کہی کوئی کسی چیز کے بارے میں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو کل یا پرسوں 2 دن کی ہم کو مہلت دیجیے، ہم آپ کو یہ بات بتلا دیں گے، لیکن یہاں پر یہ بات نہیں۔ جب ابراہیم نے فرمایا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر، تو یہ لفظ فا سے ہم کو پتہ چلتا ہے، فانظر تو فوراً بتا۔ اگر یہ لفظ فا نہ ہوتا، انظر ہوتا، تو ہو سکتا تھا کہ 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد یہ بات ہو سکتی تھی۔ فانظر، تو تم مجھے فوراً بتا، ماذا ترا، اس بارے میں تیری کیا رائے ہے۔ اب یہاں تک بات ہو گئی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ رائے پوچھ رہے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں، تو یہ بظاہر تو رائے معلوم ہوتی ہے، لیکن اصل میں یہ حکم ہے۔ مثلاً کیا ہے کہ میں نے تجھ سے اپنی بات کہہ دی، تو سمجھ لے، اور سمجھنے کے بعد تجھ کو راضی ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے یہ بات تجھ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بحکم خدا بندی ہے، تجھ کو یہ بات ماننی ہے،
تو یہ رائے در اصل ہم کو معلوم رائے ہوتی ہے، لیکن یہ حکم ہے، تو مجھے ابھی بتا کہ اس بارے میں تیری کیا رائے، یعنی تو ابھی تیار ہو جا جس بارے میں نے تجھ سے کہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ارشاد عالیہ پر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابت، اے میرے والد گرامی، منظور ماذا ترا قال یا ابت، فرمایا اے میرے والد گرامی کر گزریے آپ وہ کام، یا ابت افعل، کر گزریے آپ وہ کام، ما تؤمرو، جس کے کرنے کا آپ کو حکم دیا، جس کے کرنے کا آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کی بات پر کہ اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا کہ آپ مجھے ذبح کریں اور میں انکار کر دوں؟ کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو اے ابراہیم ایک ایسے بچے کی بشارت دی کہ اگر آپ اس کو کسی چیز کے کرنے کا، کسی بارے میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیں گے تو وہ آپ کی بات کو مانے گا نہیں، حلیم بردبار، فوراً آپ کی بات پر سر ترے تسلیم خم کر دے گا۔ تو اسی لفظ حلیم سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ قال یا ابت افعل، اے میرے والد گرامی کر گزریے آپ وہ کام جس کا کرنے کا آپ کو حکم دیا آپ کے پروردگار نے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ دونوں تیار ہو گئے، تو اب فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ایا ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی سے ان کے ہاتھ کو باندھ دیا۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ اے میرے والد گرامی آپ مجھے زمین کے بل لٹا دیجئے کہ آپ شفقت پدری وہ ابھار نہ کر جائے، زمین کے بل لٹا کر مجھے قربانی کیجیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ونادیناہ ایا ابراہیم، ہم نے پکارا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا اور تو امتحان، اس عظیم امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ تیرے علاوہ اور کوئی کر نہیں سکتا، تو میرا خلیل ہے کہ تو نے ہی میری بات کو کیا، میرے حکم کو کیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے تیرے فرزند کی قربانی کے بدلے ایک عظیم فدیہ، ایک عظیم مینڈے کی قربانی کو اس فدیے میں رکھ دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس قربانی کو امت محمدیہ کے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم، سلامتی ہو اے ابراہیم۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی قربانی کا ہے کہ جب بھی قربانی کا دن آتا ہے اس واقعے کو ہم سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی ذات کہ کوئی شخص سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے بیٹی کی قربانی کر دے، لیکن وہ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام ہے کہ انہی کی یہ قربانی انہی کی بدولت ہے کہ آج ہم ان کی سنت پر قائم و دائم ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس قربانی کو انجام دے رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام سے بھی روایت آئی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ضحی، کہ جو شخص سے قربانی کرے طیبۃ بہا نفسہ، اپنے دل کو پاکیزہ رکھتے ہوئے، فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا کہ من ضحی طیبۃ بہا نفسہ، جو شخص قربانی کرے اپنے دل کو پاکیزہ رکھتے ہوئے، بہا نفسہ محتسباً، فقط ثواب کی خاطر۔ محتسباً سے ہم کو پتہ کیا چلتا ہے کہ فقط ثواب کی خاطر، مثلا کوئی شخص مثال کے طور پر بہت مہنگا جانور لے آیا تو دوسرا شخص اگر اس کے پیسے کے برابر میں ہو تو یہ نہ سوچے کہ وہ اتنے کی لایا تو میں اتنے کی لاؤں گا، تو یہ لفظ محتسباً کے تحت وہ شخص شامل نہ ہوگا۔ قربانی نام کیا ہے؟ فقط رضائے الہی کے لیے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت تک
تمہاری یہ قربانی کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے۔ تو بندے نے سوال کیا مولا آخر پھر قربانی ہے کیا؟ تم نے تو ہم کو قربانی کرنے کا حکم دیا لیکن تو فرماتا ہے کہ نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، تو قربانی ہے کیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہنچتا ہے کیا کہ قربانی کرتے وقت جو تمہارے دل کی نیت ہوتی ہے کہ تمہارے دل کی نیت کیا ہے، رضائے الہی ہے یا ریاکاری ہے؟ اگر رضائے الہی ہے تو وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا یہی تقویٰ مجھ تک پہنچتا ہے کہ جس بارے میں میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو زمین پر اس جانور کے خون گرنے سے پہلے ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور پرسرات قیامت کے دن یہ پرسرات پر پار ہونے کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ذبح، جو شخص قربانی کرے طیبۃ، پاکیزہ دلی اختیار کر کے، نفسہ، اپنے دل کو، محتسبا، فقط رضائے الہی کے لیے، فقط رضائے الہی کے لیے، تو اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے لِأُضْحِیَتِہ ہی، تو اس کی یہ قربانی کانت لہو، اس کے لیے ہو جائے گی حجاباً، پردے کی چیز، من النار، دوزخ کی آگ سے۔ یعنی جو شخص قربانی کرے رضائے الہی کے لیے اپنے دل کو پاکیزہ رکھ کر، تو یہ اس کی قربانی کل قیامت کے دن آتش دوزخ سے اس کے لیے آڑ کر دے گی، آتش دوزخ سے آڑ کر دے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔